قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم اپنے تجربات کی وجہ سے وقتوں اور زمانوں کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں۔ جب ہم رائے قائم کرتے ہیں وقت اور زمانوں کے بارے میں تو ہمیں خدا کو نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ یہ مسیحی ایمان کا پہلا اور بنیادی نقطہ ہے کہ ہم اس پوری زندگی میں ہونے والے تمام واقعات اور تمام باتوں اور تمام حالات میں خدا کی تلاش بھی کریں، خدا کے ساتھ جڑے بھی رہیں، خدا کی رہنمائی بھی طلب کریں۔ تو نئے سال کے آغاز میں جب ہم ایک نئے زمانے میں وقت کے ایک نئے حصے میں داخل ہو رہے ہیں تو آؤ خدا کے کلام میں سے سیکھیں وقت، زمانے اور خدا کے بارے میں۔ یہ سارے وقت اور زمانے خدا نے بنائے ہوئے ہیں۔ مسیحی ایمانداروں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وقت یا زمانے جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، خدا نے بنائے ہوئے ہیں۔ پیدائش پہلا باب یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے، اور خدا نے سب کچھ بنا کے بیچ میں وقت اور زمانوں کے امتیاز کے لیے، سیزنز اور ٹائمز کو درست طور پہ سمجھنے کے لیے خدا نے سورج، چاند بنائے۔ زمانہ جیسا بھی ہو خدا کا بنایا ہوا ہے۔ ہم ان زمانوں اور وقتوں کو برا نہ کہیں۔ خدا جب چیزیں بناتا ہے تو اچھی بناتا ہے، ہم انہیں سپوائل کرتے ہیں، ہم انہیں تلخ یا شیریں بناتے ہیں۔ We make them bitter or sweet۔ ہم وقتوں اور زمانوں کو خود بگاڑتے یا سنوارتے ہیں۔ خدا نے سب کچھ اچھا بنایا ہے۔ خدا نے جب سب کچھ بنایا اس پہ نگاہ کی تو کہا اچھا ہے۔ سو خدا نے وقت اور زمانے بنائے ہیں، اچھے بنائے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں زمانہ یا وقت خراب ہے، یہ ہماری غلطی، ہمارا تجربہ، ہمارا پرسپیکٹو ہے۔ وقت اور زمانوں کا تعین خدا کرتا ہے۔ کب کون سا وقت شروع ہوگا، کب کون سا موسم شروع ہوگا، کب کون سا دور، پیریڈ، زمانہ، ایج، سینچری، ملینیا شروع ہوگا، یہ خدا طے کرتا ہے۔ کب کیا ہوگا یہ خدا طے کرتا ہے۔ بائبل میں وقتوں اور زمانوں کا حساب رکھا جاتا تھا۔ فلاں بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے سے جی سال شروع ہو گئے، بادشاہوں کی تخت نشینی سے ان کا زمانہ شروع ہو جاتا، یا کسی بڑے واقعے سے نیا زمانہ گن لیا جاتا۔ خدا وقت اور زمانے طے کرتا ہے۔ خدا نے وقت مقرر کیا، ابراہیم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معین وقت پر سارا تیری بیوی بیٹے کو جنم دے گی۔ معین وقت پر، وہ وقت جو میں نے طے کر دیا ہے، my appointed time۔ خروج 12ویں باب میں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے سال کا شروع ہوگا، یہ مہینوں کا شروع ہوگا، اور اس کی پہلی تاریخ تمہاری پہلی تاریخ ہوگی۔ سو تمہارا نیا سال، نیا دور، نیا زمانہ شروع ہوگا، اور اس وقت سے آج تک یہودی اسی کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں جو خدا نے خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں تیار کروایا تھا۔ خدا طے کرتا ہے کہ تم اس سال کے کون سے مہینے میں کتنی تاریخ کو قربانی کرو گے، میری بارگاہ میں آؤ گے، یعنی خدا نے عیدیں بھی اپوائنٹ کر دی، خدا طے کرتا ہے۔ وائس کی کتاب اور 3 باب میں لکھا کہ آسمان کے نیچے زمین پر ہر ایک چیز کا وقت ہے، پیدا ہونے کا، مرنے کا، خوش ہونے کا، ماتم کرنے کا، بونے کا، کاٹنے کا، ہر چیز کا ایک وقت خدا نے طے کر دیا ہوا ہے۔ دانیل باب نمبر 9 اور 25 سے 27 آیت میں
خداوند کے ممسوح فرما روا، جو خدا کی طرف سے اسرائیل پر ممسوح فرما روا آئے گا، اس کی آمد، اس کے ظہور اور اس کے قتل کا وقت طے کیا گیا۔ 62 ہفتے اور 7 ہفتے گزریں گے، ممسوح قتل کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ دانییل کی معرفت بتایا گیا۔ خدا اپوائنٹ کرتا ہے، خدا طے کرتا ہے وقت اور زمانے۔ اور پھر غلطیوں باب نمبر 4 میں جب وقت پورا ہوا تو خدا کا بیٹا عورت سے پیدا ہوا۔ سو خدا طے کرتا ہے وقت اور زمانے۔ ہم وقتوں اور زمانوں کو برا نہ کہیں کیونکہ یہ خدا نے بنائے ہیں۔ ہم وقتوں اور زمانوں کو برا نہ کہیں کیونکہ یہ خدا طے کرتا ہے۔ اور ہمیں خدا کے فیصلوں، خدا کے انتظام، خدا کے ارادوں اور مرضی کو برا نہیں کہنا، ہمیں انہیں قبول کرنا ہے۔ انسان اپنا وقت نہیں پہچانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اچھا وقت چل رہا ہے یا میرا برا وقت چل رہا ہے۔ ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہم نہیں پہچانتے کہ وقت کیسے اور کب بدل جائے گا۔ ہم نہیں پہچانتے اپنے وقت کو، ہم نہیں پہچانتے دوسروں کے وقت کو۔ ہم رائے دے دیتے ہیں کہ برا ہے، اچھا ہے، کسی کا وقت خراب چل رہا ہے، کسی کا وقت اچھا چل رہا ہے، یہ زمانہ بڑا اچھا ہے، یہ زمانہ بہت برا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں پرانے زمانے کتنے اچھے تھے، پرانے وقت بہت بہترین تھے، آج تو دنیا خراب ہو گئی ہے، وہ کیا زمانے تھے اور آج کتنا برا زمانہ ہے۔ ہم نہیں پہچانتے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہودی قوم کی بابت کہا جب یہ یروشلم کو دیکھتا اور روتا ہے اس پہ کہ تو نے اپنا وقت نہ پہچانا، اب کیا ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں رائے دینا، ججمنٹ دینا، اپنی نظر میں جو محسوس کرتے دیکھتے ہیں ہم وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہمیں اپنے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے کب، کہاں، کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کمزور ہیں۔ انسان اپنا وقت نہیں پہچانتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اس لیے ہم وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، خدا کرے تمہارے لیے آنے والا وقت اچھا ہو جائے۔ اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ خدا کرے ہمارا آنے والا وقت اچھا ہو جائے، کیونکہ ہم جو لمحہ گزر رہا ہے اس پہ مطمئن نہیں ہوتے، ہم اگلے کے لیے دعا کرتے، امید کرتے، وش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بہترین ہو جائے، وہ اس سے اچھا ہو جائے۔ ہر وقت اور ہر زمانے میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وقت کیسا آئے گا، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحوں میں کیا ہوگا، لیکن ہمیں ہر وقت اور زمانے میں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ابراہیم، خدا نے اس سے بلایا، نکلا، کوئی پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے، وہ خدا پہ ایمان لایا، خدا کو پسند آیا، خدا نے اسے اپنا دوست بنا لیا، وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اسحاق، قحط چل رہا ہے، خوراک کی کمی ہے دنیا میں، کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں، پیداوار نہیں ہوتی، لیکن اسحاق ایمان رکھتا ہے، خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کو 100 گنا پھل ملتا ہے۔ یوسف، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے حالات کیسے ہیں، وہ غلام بن جاتا ہے، وہ مجرم قرار دے دیا جاتا ہے حالانکہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، وہ سزا برداشت کر رہا ہے، قید میں ڈالا گیا ہے، وہ دکھ اور ظلم برداشت کر رہا ہے، وہ پردیسی ہو گیا، وہ غلام ہو گیا، وہ قیدی ہو گیا، وہ پورے مملکت کی نظر میں مجرم ہو گیا، لیکن خدا پر بھروسہ رکھا۔ حالات اور وقت، زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، یوسف خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے۔
ایوب سارے دکھوں، مصیبتوں اور برے وقتوں میں بھی، برے دور میں بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ دانییل اور اس کے دوست بہت تلخ تجربے سے گزرے۔ وقت ہماری نظر میں دیکھیں، ان کی نظر سے دیکھیں، انسانی نظر سے دیکھیں تو بہت برا ہے، لیکن ان کا بھروسہ خداوند پر تھا۔ تینوں دوستوں نے کہا، حنانیہ، میشائیل اور عزریہ نے، اے بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں چھڑائے گا، اور اگر نہیں تو تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ پھر بھی ہم تیری مورت کو سجدہ نہ کریں گے۔ بھروسہ رکھا کہ ہم آگ میں ڈالے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں، خدا پہ بھروسہ ہے۔ دانییل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، بھروسہ رکھا، کوئی پرواہ نہیں، وقت زمانہ کچھ بھی کہے، میرا بھروسہ خدا پر ہے۔ آستر کے زمانے میں حکم جاری ہو گیا کہ یہودیوں کو مار دیا جائے۔ خود بھی یہودی قوم سے تعلق ہے آستر کا، خبر ملتی ہے مردکی کے ذریعے۔ بھروسہ خدا پہ رکھا، 3 دن رات روزے میں ٹھہریں گے، فریاد کریں گے اور خدا راستہ بنائے گا، اور خدا نے کیا۔ اس بہت کٹھن دور میں آستر اور پوری یہودی قوم خدا پر بھروسہ رکھتی ہے۔ اور کتنی مثالیں ہیں بائبل میں، انہی مثالوں پہ بات کرتے رہے وقت کتنا گزر جائے گا، لیکن یہ چند مثالیں ہیں۔ ہر وقت اور ہر زمانے میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم ججمنٹل نہ ہوں کہ یہ زمانہ برا ہے، ہم یہ اس بات کے لیے یہ فیصلے یا فتوے جاری نہ کریں کہ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ دور، یہ ایج، یہ پیریڈ یہ برا ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ خدا اختیار رکھتا ہے وقتوں اور زمانوں پر، اس لیے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم تو اس گھڑی کا وقت درست نہیں رکھ سکتے، اس کی بیٹری یا اس کا جو میکانزم ہے، جب اس میں خرابی آ جاتی ہے تو ہم جو ہمارے ہاتھ میں سوئیاں ہیں یا ڈیجیٹل گھڑی کے جو ڈیجٹس ہیں، ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، ہم اسے درست نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہی گھر میں سب کی گھڑیاں چیک کرو تو ہر ایک کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ ہمارا اختیار تو انسان کی بنائی ہوئی گھڑی کے وقت پر نہیں ہے۔ ہم کہاں وقتوں اور زمانوں پر اختیار رکھ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں، خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ بناتا بھی وہ ہے، طے بھی وہ کرتا ہے، اور معلوم بھی اسے ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کب کیا ہوگا، اور کس طرح، کیسے، کہاں ہوگا۔ اور خدا ہی وقت اور زمانے تبدیل کرتا ہے۔ خدا اختیار رکھتا ہے، اس لیے تبدیل بھی وہی کر سکتا ہے۔ آسمان اور زمین میں، کائنات میں کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ وقت اور زمانے تبدیل کر سکے، صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ دانییل کہتا ہے، تابد اسی کا نام مبارک ہو، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تلخ ہے، برا ہے، غلط وقت ہے، غلط زمانہ اور موسم چل رہا ہے۔ ہم نہیں تبدیل کر سکتے، خدا تبدیل کر سکتا ہے۔ خدا وقتوں اور زمانوں کا خالق ہے، خدا وقتوں اور زمانوں کو طے کرتا ہے، خدا وقتوں اور زمانوں پر اختیار رکھتا ہے، اسی لیے وہ وقتوں اور زمانوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ جس وقت سے گزر رہے ہیں، آپ جس دور، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، صرف خدا تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے اور وہ کرتا رہا ہے۔ اب بات ذہن میں رہے کہ وقت اور زمانے بدلتے ہیں، خدا نہیں۔ ہم بدلتے ہیں وقت اور زمانے کے ساتھ۔ ہمارا پہناوا بدل جاتا ہے موسم و زمانوں وقتوں کے ساتھ، ہماری خوراک میں ہماری چوائسز بدل جاتی ہیں، ہمارے موڈز بدل جاتے ہیں، ہمارے ریلیشنز بدل جاتے ہیں، ہمارے کام بدل جاتے ہیں، ہمارے بیہیویئرز تبدیل ہو جاتے ہیں وقت زمانے کے ساتھ، کیونکہ ہم متاثر ہوتے ہیں وقتوں اور زمانوں سے۔ وقت اور زمانے بدلتے ہیں، خدا نہیں بدلتا۔ اس کے برس
لا انتہا ہیں. خدا متاثر نہیں ہوتا، وہ یکساں رہتا ہے، وہ لا تبدیل ہے. خدا ہر طرح سے کامل ہے اور کوئی گنجائش نہیں کہ خدا تبدیل ہو سکے. خدا پر موسموں اور وقتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وقت اور موسم بدلتے ہیں، وقت اور زمانے بدلتے ہیں، خدا نہیں بدلتا، کیونکہ خدا وقت زمان و مکان سے ماورا ہے. He is beyond time, seasons and space. سب سے اوپر ہے وہ. یہ جگہیں ہمیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے، مکان ہمیں چاہیے رہنے کے لیے، ہمیں قدم رکھنے کے لیے زمین چاہیے، ہمیں لیٹنے کے لیے کوئی سرفیس، کوئی تختہ، کوئی پلنگ، کوئی بستر، کوئی پھٹا، کوئی زمین چاہیے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے زمین اور اس کی ساری چیزیں چاہیے جو کچھ اس میں ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، مٹی، پرندے، پودے، پھل پھول، پانی کی مچھلیاں، سب کچھ جو اس زمین پہ ہم دیکھتے ہیں وہ سب ہمیں چاہیے رہنے کے لیے. خدا کو ان کی ضرورت نہیں. خدا تو ان کو بنانے والا ہے اور وہ خود ان کے اوپر حاکم ہے. یہ سب چیزیں مخلوق ہیں خدا کی. خدا کو زندہ رہنے کے لیے، خدا کو قائم رہنے کے لیے ان مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو مکان نہیں چاہیے اور خدا کو گھڑی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وقتوں کی ضرورت ہے، ہمیں نوکریوں، ملازمتوں، کام پہ جانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، ہمیں زمانوں کی ضرورت ہے، ہمیں موسموں کی ضرورت ہے، ہمیں کیلنڈر کی ضرورت ہے، ہمیں مہینے کے کیلنڈر کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کام کا مہینہ ہو گیا، اب تنخواہ لینی یا ملازمت کی اجرت لینی ہے. ہمیں اپنے کام اور معاملات چلانے کے لیے کیلنڈر چاہیے، ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے مہینوں، دنوں، ہفتوں کا نظام چاہیے. خدا کو نہیں ان چیزوں کی ضرورت. خدا وقت، زمان و مکان سے ماورا ہے. خدا بہت بلند ہے. He is beyond all time and space. اس لیے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، بنانے والا ہے، اور خدا خود کسی کے ماتحت نہیں ہے. خدا خود کسی کے حکم میں نہیں ہے. خدا کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے. وہ سب پر اختیار رکھتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. He is sovereign Lord. وہ خدا قادر ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے. وہ اسے زمان و مکان، ٹائم اور سپیس کی ضرورت نہیں ہے. نئے سال کی بابت فکر نہ کریں، بلکہ ایمان رکھیں کہ خدا مستقبل میں موجود ہے. Don't worry about the new year, rather believe that God is present in the future. خدا کو گھڑیوں کی ضرورت نہیں. خدا ماضی، حال اور مستقبل کے، ہمارے زمانوں کے امتیاز اور ان کی ساری ڈویژن کی قید میں نہیں. وہ ان سے بہت بلند ہے. He is beyond that. نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں. کیلنڈر ہمارا بدلا ہے، مہینہ ہمارا بدلا ہے، سال ہمارا بدلا ہے، سوچ ہماری بدل رہی ہے. خدا یکساں ہے. He is the same yesterday, today and forever. خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس پہ موسم اور وقتوں کا، زمانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم یہ فکر مت کریں نیا سال کیسا ہوگا. ہم یہ فکر مت کریں کہ کرونا سے بڑا ایک وائرس آ رہا ہے. ہم یہ فکر مت کریں کہ میری ملازمت کا کیا ہوگا. ہم یہ فکر مت کریں میری صحت کیسی ہوگی. ہم یہ فکر مت کریں میرا گھرانہ کیسا ہوگا. ہم یہ فکر مت کریں کہ میرے روزگار کے حالات کیسے ہوں گے. ہم یہ فکر مت کریں میرے رشتوں کا کیا بنے گا. ہم یہ فکر مت کریں کہ ہماری کلیسیا کا کیا بنے گا. ہم یہ بھی فکر مت کریں کہ ہم جیئیں گے کہ نہیں. یہ فکر چھوڑ دیں، بلکہ یہ ایمان رکھیں کہ خدا ابھی اور اسی وقت مستقبل میں موجود ہے. He is present in future. ہم حال میں ہیں، ہم مستقبل میں جا نہیں سکتے کیونکہ ہم باؤنڈ ہیں زمان و مکان کے.
میں یہاں ہوں تو میں ان دیواروں سے باہر نہیں ہو سکتا. میں اس لمحے میں زندہ ہوں تو میں مستقبل میں نہیں ہو سکتا. خدا ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں موجود ہے. وہ تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے. He who was, is and is to come. وہ ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. خدا پہلے ہی سے موجود ہے. کل کی بابت فکر مت کریں، کل اپنی فکر آپ کر لے گا. خداوند یسوع نے کہا یہ مت فکر کرو کہ کل ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ فکر چھوڑ دو. یسایہ 46ویں باب میں 9ویں اور 10ویں آیت. ازایہ چیپٹر 46 ورسز 9 and 10. پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا. وہ جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں. میں پہلے ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کیونکہ خدا مستقبل میں ابھی موجود ہے. Right now, at this moment, God is present even in future. خدا وہاں موجود ہے. خدا ہم سے آگے موجود ہے. خدا نئے سال میں موجود ہے. خدا نئے مہینوں میں موجود ہے. خدا نئے زمانوں میں پہلے ہی سے موجود ہے. ہمیں سالوں کی، مہینوں کی، ہفتوں کی، دنوں کی فکر میں نہیں پڑنا. ہمیں یہ سوچنا ہے خدا وہاں موجود ہے. میرا خاندان جب 2011 میں بحرین میں منتقل ہوا، میں بحرین میں موجود تھا. میں مارچ کی 26 تاریخ کو آیا اور آنے کے بعد ان کے ویزاز، گھر اور رہن سہن کا تمام انتظام کلیسیا کی مدد سے ہو گیا. میری بیوی اور بیٹی کو یہاں آنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں بحرین میں پہلے ہی سے موجود ہوں. اسے یہ فکر نہیں تھی کہ کہاں رہوں گی. میری بیوی کو، میری بیٹی کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پہنیں گے. وہ اس بھروسے پہ بحرین آئے کہ میں یہاں پہلے سے موجود تھا. انہیں یقین تھا کہ میں سب کچھ کر لوں گا یا میں نے پہلے انتظام کر لیا ہوا ہے. ہم خدا پہ ایمان رکھیں. مہینوں، سالوں، دنوں، صفوں کے بدلنے کی فکر چھوڑ دیں کہ ہند سے تبدیل ہو گئے، فکر چھوڑ دیں. موسم تبدیل ہو گئے، فکر چھوڑ دیں. ایمان رکھیں خدا پہلے سے وہاں موجود ہے اور وہ ہمارے لیے تیاری کر کے بیٹھا ہے. جب ہم سالوں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کے بدلنے کی فکر میں پڑ جائیں گے کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، تو فکر کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا یسوع نے بتایا فکر کر کے تم کچھ نہیں کر سکتے. ایمان رکھو خدا پہلے سے وہاں موجود ہے. خدا نئے سال میں موجود ہے. خدا نئی صدی میں موجود ہے. خدا آنے والے ہر زمانے اور وقت میں موجود ہے. God is present in future. نئے سال کی بابت فکر نہ کریں بلکہ ایمان رکھیں کہ خدا مستقبل میں موجود ہے. جب وہ وہاں موجود ہے تو مجھے نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے، نئے زمانے میں داخل ہوتے ہوئے، نئے دور میں داخل ہوتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ وہاں پہلے سے موجود ہے. سو ایماندارو، خدا کے پیارو، اس نئے سال میں فکریں چھوڑ دو کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا. ایمان رکھو کہ خدا پہلے سے موجود ہے وہاں پہ. خدا سب کچھ انتظام کر لے گا کیونکہ تمام وقتوں اور حالتوں میں خدا اپنے محبت رکھنے والوں سے بھلائی کرتا ہے.
خدا ہماری برائی نہیں چاہتا، اس کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے ہیں، نقصان دینے والے نہیں، برائی کے نہیں، دکھ تکلیف دینے والے نہیں۔ یرمیہ کے صحیفے میں خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات جانتا ہوں، سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں۔ وقت، حالتیں، زمانہ جیسا بھی ہو، ہمیں فکر نہیں کرنی، خدا پہلے سے وہاں موجود ہے، وہ ہمارے لیے تیاری کرتا ہے۔ وقت وبا کا آ جائے، زمانہ مہنگائی کا آ جائے، کاروبار میں دقت آ جائے، خاندان میں پریشانی آ جائے، پوری دنیا میں مسائل پیدا ہو جائیں، کوئی بات نہیں، خدا ان میں سے بھلائی پیدا کرے گا، خدا ان میں سے بہتری پیدا کرے گا۔ خدا ہمارے لیے بھلائی کے خیالات رکھتا ہے، برائی کے نہیں، سلامتی کے خیال رکھتا ہے، بربادی کے نہیں، سرفرازی کے خیال رکھتا ہے، ہمیں نیچا کرنے کے لیے نہیں، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے خیالات رکھتا ہے، مارنے کے لیے نہیں۔ سو ہم خدا پہ ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے آگے ہے، وہ پہلے سے موجود ہے مستقبل میں، اور قابل بھروسہ خدا ہے۔ یہ ایمان رکھیں کہ وہ اپنے محبت رکھنے والوں سے بھلائی کرتا ہے، ہر بات میں، ہر حالت میں، ہر وقت اور زمانے میں سے خدا اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ دانییل اور اس کے دوست جب اپنے اپنے وقت میں، تینوں دوست آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، دانییل شیروں کی ماند میں ڈالا گیا۔ وقت کٹھن تھا، مصیبت بہت بڑی تھی، لیکن ہوا کیا؟ خدا نے ایسی بھلائی پیدا کی کہ وہ تینوں آگ میں سے بچائے گئے، دانییل شیروں کے درمیان سے بچایا گیا، اور بادشاہوں کو دونوں وقتوں میں یہ اعلان کرنا پڑا، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کا خدا مبارک ہے، اور پھر دانییل کا خدا مبارک ہے۔ کتنی بھلائی خدا پیدا کرتا ہے، بادشاہ بدل جاتے ہیں، لیکن یہ چاروں دوست سرفرازی پاتے ہیں۔ خدا بھلائیاں پیدا کرتا ہے۔ قحط کے زمانے میں اسحاق جب کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو اسے 100 گنا پھل ملتا ہے، اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر خوف آ جاتا ہے، یہ شخص کیسا ہے، اس کے ہاتھ میں کیسی برکت ہے۔ وہ اسے صلح کے عہد نامے بنانے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی جنگ، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہ ہو، عہد باندھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ خدا بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ایوب مصیبت میں سے گزرا، سب کچھ چھن گیا، خدا نے اسے 2 گنا لوٹا دیا، بھلائی آ گئی نا۔ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے سوسن میں، آستر کے زمانے میں موت کا پروانہ جاری تھا، بڑی مصیبت اور کٹھن حالات سے گزر رہے تھے، لیکن خدا نے بھلائی پیدا کر دی اس میں سے کہ عید عطا کر دی، عید پوریم نکل آئی اس میں سے۔ خدا ہمیشہ وقتوں اور حالتوں میں اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ اس سال میں ہم پہ کیا بیتے گی، یہ مت سوچئے کہ کیسے گزرے گا یہ سال، کتنے خطرے ہوں گے، کتنے حادثے ہوں گے، کتنے نقصان ہوں گے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ خدا پہلے سے موجود ہے وہاں پہ، اور میرا ایمان خدا پہ ہے، خدا مجھے جہاں لے کے جائے گا وہ جگہ بہترین ہوگی، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، تو مجھے کسی چیز کا ڈر، خوف نہیں ہے۔ داؤد یہ کہتا ہے نا، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ گھبرانا نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایمان رکھنا ہے کہ خدا سب کچھ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور سب چیزیں استعمال کر کے ہمارے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ خدا پہ ایمان رکھیں، اس نے وقت اور زمانے بنائے ہیں، وہ وقت اور زمانے طے کرتا ہے،
وہ وقتوں اور زمانوں پر اختیار رکھتا ہے، وہی وقت اور زمانے تبدیل کرتا ہے۔ تو ہم بھروسہ رکھیں اس پہ۔ اگر سال 2020 ہمارے لیے بہت تلخ رہا ہے، مصیبت کا رہا ہے، تو وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ 2021 ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اور اگر نہ بھی ہو تو کیا کریں گے؟ ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں بچائے رکھے گا۔ ہمارے کاروبار میں قحط کے زمانے میں بھی اسحاق کے زمانے کی طرح 100 گنا برکت دے دے گا۔ ہم ناانصافی اور ظلم سہ رہے ہیں، خدا اس میں سے بھلائی پیدا کرے گا، یوسف کو قید سے نکال کے تخت پہ بٹھا دے گا۔ خدا ہمیں موت کے سائے سے نکال کر زندگی کے نور میں لے آئے گا۔ سو اس نئے سال میں بے فکر ہو کر خدا پہ ایمان رکھ کے داخل ہوں۔ خدا ہر سچویشن میں سے، ہر وقت اور زمانے میں سے اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ وہ طاقت رکھتا ہے اس کی۔ یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔